اللہ تعالیٰ نے آج سے کروڑوں سال پہلے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس کے ساتھ ہی اس کائنات کے فنا ہونے کا وقت بھی مقرر کر دیا۔ اس کائنات کی تخلیق کے بعد وقت اپنی تیز رفتاری سے گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ زمانے بھی بدلتے گئے۔ اس طرح اس کائنات میں بے شمار قومیں آباد ہوئیں اور اپنے وقت کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے چل بسیں۔ ان قوموں کی تربیت اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبروں کو بھیجا۔ اس طرح تمام نبیوں نے اپنی امت کو قیامت سے ڈرایا اور قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کا ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ پھر آخری زمانہ آیا اور اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ہم ان کی آخری امت ہیں۔ ان کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور ہمارے بعد نہ کوئی امت آئے گی، بلکہ قیامت تک آنے والی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شمار کی جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ہر انسان مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھے گا اور اپنے اعمال کا بدلہ دے گا، اور بے شک قیامت بہت قریب ہے۔ لیکن قیامت آئے گی کب؟ ایک ایسا خوفناک اور پراسرار سوال ہے جس کو سن کر ہر مسلمان خوف کے اندر اور تجسس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ قیامت کتنی قریب آ چکی ہے یا پھر قیامت کا زمانہ آ چکا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں، تاکہ ہر مسلمان اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھے اور اس سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں سے خود کو بچا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوال کیے گئے تھے، اور صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت اور قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں اور نشانیوں کے بارے میں مکمل رہنمائی حاصل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن ان میں سے چند نشانیاں ایسی ہیں جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی، جن کو قیامت کی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے، جس سے ظاہر ہو جائے گا کہ قیامت اب بالکل قریب ہے اور اس کے اندر کوئی بھی شک باقی نہیں رہتا۔ تو ان چند بڑی نشانیوں میں سے ایک خاص نشانی جس کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کے اندر کب تشریف لائیں گے، اور ان کی پیدائش کون سے شہر میں ہوگی اور کتنا عرصہ اس روئے زمین پر رہیں گے۔ حضرت امام مہدی کے دور حکومت میں کون کون سے واقعات رونما ہوں گے، اور اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور کس طرح ہوگا۔ حضرت امام مہدی کا اصل نام کیا ہوگا، ان کی پہچان کیسے ہوگی، آپ کس کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اس طرح کے کچھ چند سوالات کا جواب ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج اس ویڈیو میں دیتے چلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب دیکھنے والی آنکھوں سے اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر چیز کا مشاہدہ کیا، اور صحابہ کرام سے قرب قیامت کے ظاہر ہونے والی نشانیوں کا ذکر فرمایا، جس میں بہت ساری نشانیاں آج کے زمانے میں ظہور پذیر ہو چکی ہیں، اور صرف چند نشانیاں ایسی ہیں جن کا ظہور باقی ہے اور ان کے آتے ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ان چند بڑی نشانیوں میں سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا بھی ذکر فرمایا۔ امام مہدی کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے اس بات کا جاننا انتہائی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی کا ظہور برحق ہے۔ جس نے دجال کی خبر کو جھٹلایا اس نے کفر کیا، اور جس نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خبر کو جھٹلایا اس نے بھی کفر کیا۔ امام مہدی کی پیدائش مدینہ شریف میں ہوگی اور آپ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ امام مہدی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی محمد ہوگا یا احمد ہوگا۔
اور حضرت امام مہدی کے والد کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کے نام پر ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کی ظاہری نشانیوں کے بارے میں جن سے ان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کی پیشانی روشن ہوگی اور لمبی خوبصورت ناک ہوگی اور ان کے دونوں دانتوں کے درمیان ہلکی دوری ہوگی۔ ان کی جائے ہجرت بیت المقدس ہوگی۔ ان کی داڑھی ایسی ہوگی جو نہ زیادہ لمبی ہوگی اور نہ ہی زیادہ بھری ہوگی اور ان کی آنکھیں سرخ رنگ کی ہوں گی۔ ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثل ایک خاص علامت ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام ایسے وقت میں اس دنیا میں تشریف لائیں گے جب روئے زمین پر گناہ عام ہو چکے ہوں گے اور اختلافات اور زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے اس روئے زمین کے اوپر گناہوں کا بول بالا ہوگا اور ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہوگا۔ اس وقت حرام کو حلال سمجھا جائے گا اور اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام اس روئے زمین پر تشریف لا کر اور گناہوں کے اندر مبتلا لوگوں کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ جیسے کہ پہلے زمین ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی، حضرت امام مہدی کے تشریف لانے سے زمین اور آسمان والے بہت خوش ہوں گے اور اس وقت امام مہدی غریب لوگوں کے درمیان مال تقسیم کریں گے اور حضرت امام مہدی امت محمدیہ کے دلوں کو غنا سے لبریز کر دیں گے۔ آپ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف تو کریں گے ہی، اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ آپ غربا اور مساکین کا اس قدر خیال کریں گے کہ ایک شخص کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ وہ آواز لگائے کہ جسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو وہ میرے پاس آئے اور اپنی ضرورت کی چیز لے جائے۔ اس وقت آپ کے دور کے اندر اس قدر خوشحالی ہوگی کہ اس وقت صرف ایک آدمی آپ کے پاس آئے گا اور وہ اپنی ضرورت کا مال لے کر چلا جائے گا۔ اس ایک آدمی کے علاوہ کوئی شخص بھی ضرورت مند نہیں ہوگا۔ اس وقت جب اس دور کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا تو اس دور کے اندر اختلافات رونما ہو جائیں گے اور آپ پہلے مدینہ سے نکل کر مکہ مکرمہ ہجرت فرمائیں گے۔ آپ کے پاس مکے کے لوگ آئیں گے اور آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ اس بات کو ناپسند کریں گے اور وہ لوگ مقام ابراہیم پر آپ علیہ السلام سے بیعت لیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں آپ کی امت کے نیک اور بد لوگ اس قدر نعمتوں سے مالا مال ہوں گے جیسا انہوں نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ اس پر اس قدر موسلا دھار بارش ہوگی کہ بارش کا ایک بھی قطرہ روکا نہ جائے اور زمین اس قدر پھل اور اناج اگائے گی کہ جو بھی بویا جائے وہی کاٹا جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے ہی ایک سیاہ پرچم والا لشکر نمودار ہوگا اور وہ روئے زمین کے اوپر اس قدر قتل و غارت کریں گے جس طرح پہلے کسی نے نہ کی ہوگی۔ حضرت امام مہدی اس زمین پر 40 سال قیام پذیر رہیں گے۔ آپ کی تلاش میں عراق سے ایک کارواں آئے گا تو ان سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ جبکہ یہ لشکر ذل حلیفہ کے چٹیل میدان میں پہنچے گا تو لشکر کو زمین کے اندر دھس دیا جائے گا۔ ان میں سے اوپر والے نیچے والے کو اور نیچے والے اوپر والے کو قیامت تک نہیں جان سکیں گے اور اس دور کے اندر ایسا خوفناک فتنہ رونما ہوگا جو ہر سمت داخل ہو جائے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا اور لوگوں سے یہ کہے گا کہ بس تمہارے پاس تمہارا امیر حضرت امام مہدی علیہ السلام موجود ہیں، بس تم لوگ اس کی اتباع کرو اور اس کی پیروی کرو۔ آپ کا ظہور اس حال میں ہوگا کہ آپ کے سر مقدس پر امامہ شریف ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس سنت ہے، اور اس وقت ان کے بارے میں ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا کہ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، تم لوگ اس کی پیروی کرو اور اس کے حکم کی اتباع کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کا آغاز مجھ سے کیا اور دین اسلام کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت امام مہدی علیہ السلام پر فرمائیں گے، اور اس وقت 314 لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جن میں عورتیں بھی شامل ہوں گی، اور یہ لوگ ہر ظالم اور جابر پر غالب آ جائیں گے۔ اور اس وقت اس قدر عدل و انصاف کا ظہور ہوگا کہ زندہ لوگ اپنے مرنے والوں کے زندہ ہونے کی خواہش کریں گے اور زمین کے نیچے والی چیزیں زمین کے اوپر والی چیزوں سے بہتر اور افضل ہو جائیں گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا علم بردار نوجوان تمیم نامی شخص ہوگا جو کہ مشرق سے ظاہر ہوگا
उसी दौरान हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उनके साथ अहले ईमान बैतुल मुक़द्दस में होंगे और फजर का वक्त होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम लोगों को फजर की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे और उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। तो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हजरत ईसा को देखकर जाए नमाज से पीछे हट जाएंगे ताकि हजरत ईसा जाए नमाज पर इमामत करें। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी के दोनों शानों के दरमियान हाथ रखकर हुक्म फरमाएंगे कि आप आगे बढ़कर नमाज पढ़ाइए, आपके लिए ही अकामत की गई है। और इस तरह उस वक्त हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और अहले ईमान वालों की इमामत फरमाएंगे। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम 3 दिन तक अहले रोम से जंग लड़ेंगे और तीसरे दिन कामयाबी हासिल करेंगे। उस जंग के बाद वो कुस्तंतनिया को फतह करेंगे और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम रोम को 4 तकबीरों से फतह करके 6 लाख लोगों का कत्ल करेंगे और बैतुल मुक़द्दस से निकाली गई तमाम चीजों को वापस ले लेंगे, जैसे कि ताबूत सकीना और बनी इसराइल के दस्तरख्वान और एक तख्तों का टुकड़ा, हजरत आदम का जिब्बा मुबारक, हजरत मूसा का असा मुबारक, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मिंबर और 2 कफीर मनो सलवा जो अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल वालों पर उतारा था। उसके बाद आप उस शहर की तरफ आ जाएंगे जिसे काते कहा जाता है, जिसकी लंबाई 1000 मील और चौड़ाई 500 मील है। उस शहर के 360 दरवाजे हैं और उसके हर दरवाजे से 1 लाख जंगजू निकलेंगे। मुसलमान उन पर 4 तकबीरों को बुलंद करेंगे और उस शहर के दरवाजों को मुनहदम कर देंगे। उस वक्त मुसलमान वहां से कसीर माल गनीमत हासिल करेंगे। उसके बाद वहां से तमाम चीजों को बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंतकिल किया जाएगा और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम रोम और कुस्तुनतनिया की फतह कर लेंगे। तो उनसे जो माले गनीमत हासिल हुआ होगा तो मुसलमान उस वक्त माले गनीमत को अपने दरमियान तकसीम कर रहे होंगे और उस वक्त अचानक एक चीखता हुआ शख्स आवाज देगा कि दज्जाल तुम्हारे घर में आ चुका है। उस वक्त तमाम लोग हजरत इमाम मेहदी के पास इस तरह पनाह लेंगे जैसे शहद पर बैठी मक्खियां रानी मक्खी के पास पनाह लेती हैं। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर इस तरह बादशाही करेंगे जिस तरह हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बादशाहत की थी। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उस वक्त रोए जमीन के ऊपर 40 साल तक हुकूमत करेंगे और जमीन में अंदर छुपे हुए तमाम खजानों को बाहर निकालेंगे। रवायत में आता है कि उस जमाने के अंदर जब लोग हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से उनकी निशानी के बारे में पूछेंगे तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम परिंदों को इशारा करेंगे तो वो परिंदे आकर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के सरों पर बैठ जाएंगे और जब लकड़ी को गाड़ेंगे तो लकड़ी अचानक से हरा भरा दरख्त बन जाएगी। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दौर में ऐसा अदल और इंसाफ कायम होगा कि उस दौर के अंदर बकरी और भेड़िया एक साथ चलेंगे। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी के तमाम तर मामलात और तमाम तर जंगें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक लड़ेंगे